بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SHN اردو میں خوش آمدید۔ آپ کو ہر قسم واقعات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خبر شائع ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر دیا ہے۔ ایسو تو یہ تقریباً 2 ماہ پہلے ہوا تھا، لیکن یمنی فوج بہت مضبوط تھی اور سعودی ایک طرح سے پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہ یمن میں بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور یمنی عوام ایرانیوں کے لیے دلچسپ نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ دوبارہ تل ابیب کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ آج ہی یہ کلپ ٹیلی گرام اور باقی جگہوں میں سامنے آیا۔ نماز جمعہ میں یمنیوں کا ایرانیوں سے خطاب ایک بار پھر تل ابیب پر حملہ کرنے کا ہے۔ اس دوران فضا کو غبار آلود کرنے میں سعودیوں کا کیا کردار ہے؟ وعدہ صادق 3 میں ہم شاید ایک بہت ہی پیچیدہ اور حیرت انگیز مشترکہ جنگ کا مشاہدہ کریں گے، جس میں مزاحمتی محور کی مداخلت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ آج بھی عراقی مزاحمت نے اعلان کیا کہ ایران کو عراقی سرزمین کے اندر سے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فوجی لحاظ سے ایک ٹیکنیکی مسئلہ ہے۔ ایران کس طرح جواب دینا چاہتا ہے اور اس قاتل یعنی اسرائیل اور اقلیتی نیٹ ورک خاص طور پر بین الاشغال یہ کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ یہ درست ہے کہ ایران عراق سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ سے خوف سمجھتے ہیں یا اپنی سرزمین سے حملہ کرنے یا پیچھے ہٹنے کو ایران کا خالی ہاتھ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایران کو اپنی سرزمین سے اس قاتل پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس قاتل سے مراد یعنی اسرائیل، جیسے کہ وعدہ صادق 2 میں کیا تھا۔ یہ حملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ڈیٹرنس پیدا کرے۔ عراق سے حملے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پہلے سے ساز و سامان اور ہتھیار تعینات کر لیں اور ہر قسم کی حملے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اور اس مسئلے کے وقار کے بارے میں وہ بات جس کا مخالف گروپ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایران کو اپنی سرزمین سے حملہ کرنا چاہیے، اس معاملے کو قدرے پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب عراقی مزاحمتی محور کا تعاون ہے؟ عراق بھی حملے کر رہے ہیں اور اب شمال کے کچھ علاقوں میں حزب اللہ کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن جو سنسرشپ اور بائیکاٹ موجود ہیں اس سے آپ بھی آگاہ ہیں۔ اس کی وجہ سے ویڈیوز دیر سے منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی ویڈیو بھی سامنے آتی ہیں کہ یمن پر حملے میں سعودیوں کی شرارت موجود اور یہ ایران کے شدید ضرب کے زہر کے بجائے یمن کو سعودیوں کے ساتھ مصروف رکھنا ہو سکتا ہے۔ یہ پچھلے سالوں میں سب پر ثابت ہو چکا ہے، اور اب ایک طرف ڈالر کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے، اسے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، دوسری طرف بریکس کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آج وڈوف کا کہنا ہے کہ ڈالر کا بلبلہ جلد ہی پٹ جائے گا، اس کی کرنسی کے ساتھ جو بریکس میں پیش کی جاتی ہے، اور جو ممالک اس کے رکن ہیں اس کے ساتھ رقم کا تبادلہ کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کی روانگی کا سبب بنتا ہے۔ خیر، سعودی اس مسئلے پر گزشتہ سال سے انحصار کر رہے ہیں، چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈالر کو ایک طرف رکھ دیں، یعنی ڈالر کے مقابلے میں تیل اور چینی یوان پر چلے جائیں۔ اس میں 75% سعودیوں پر کسی نہ کسی طرح کا معاشی دباؤ ڈالیں گے، حقیقت کے باوجود کہ وہ بہت زیادہ تیل بیچ رہے ہیں، امریکی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور ایک طرح سے اپنی معیشت کا رخ موڑ رہے ہیں۔ یہ اب امریکیوں کے لیے بھیک بھی مانگ سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کہا، وہ دودھ کی گائے ہیں۔ جوہری توانائی کے شعبے میں تکنیکی سہولیات کا معاملہ کم از کم امریکہ سے اٹھانے کے لیے وہ امریکہ کے لیے دودھ کی گائے ہو سکتے ہیں۔ یمن میں ارامکو پر حملہ کرنے والے سعودیوں نے جنگ کی مساوات کو تقریباً بدل دیا۔ 8 سال سے امریکہ کے تعاون سے وہاں موجود سعودی اور اماراتی جرائم کر رہے تھے ایران کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، کہ وہ براہ راست تو ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا،
सऊदी अरब बिलवास्ता तौर पर यमन को कमज़ोर करके या कम अज़ कम यमनियों को अपने साथ मसरूफ़ करके अपना किरदार अदा करना चाहता है। उसे इसराइल को मारना चाहिए था। आप खुद भी देख रहे हैं, वो हुकूमत जिसने बच्चों को कत्ल किया, अमेरिकियों के पास उसके पीछे तमाम आलात और हथियार मौजूद हैं और उसके लिए भारी बजट मुख्तस किया गया है, लेकिन फिर भी उस हुकूमत के पास ईरान के खिलाफ कुछ कहने को नहीं है। आपने देखा कि सऊदी अरब ये दरख्वास्त करने आया था कि हम एक मुश्तरका बहरी मशक करेंगे। हाँ, वो ईरान की ताकत को तस्लीम करता है। वो जानता है कि आपके पास क्या है आपकी थैले में। ये सऊदी अरब की जासूसी भी हो सकती है। इस तरह वो ईरान की असासों की पैमाइश कर सकते हैं। ये एक सादा सी मिसाल है, क्योंकि ये नुक्ता नज़र जासूसी के मामले पर ज़ोर दे सकता है। ये एतमाद साजी का मसला पैदा कर सकता है। जनाब, आप देखें, हम आपसे दोस्ती करने आए हैं, हम पड़ोसी मुल्क हैं, हम मुसलमान हैं वगैरह। अगर वो कमज़ोर करना चाहता है मुज़ाहिमत के महवर को, इसका मतलब खित्ते में मददगार बनना है, क्योंकि इसराइल 4 महाजों पर तो नहीं लड़ सकता। मेरे जहन में जो बात आती है वो ये है कि सऊदी अरब मिस्रियों के मददगार के तौर पर मज़ाहिमती महाज को कमज़ोर करने आया है। मुझे नहीं लगता ये हमले होंगे वसी और मुसलसल पैमाने पे। ये वक्ती तौर पर अमेरिका और बच्चे मारने वाले सोहनी हुकूमत के हक़ में हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब का यहाँ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अब यमन अमेरिका और इत्तेहादी को ज़मीनबोस कर सकता है, जहाज़ को इसराइल की तरफ जाने की इजाज़त ना दे। ये यकीनी तौर पर सऊदी तेल की बरामदात को रोक सकते हैं, और ये वो जगह है जहाँ ये सऊदियों के मफाद में नहीं है कि वो यमनियों से दस्तबरदार होकर उन्हें एक मुकम्मल जंग पर उकसाने के इक़दामात करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द मुज़ाहिमत का महवर खित्ते में इस्तिकबारी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को एक बुनियादी दचका लगाएगा, ताकि वो इस ज़र्ब को ना भूलें।